محمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے تمام ہی پاکستان کے باسیوں کو، اور وہ پاکستانی جو بیرون ممالک رہتے ہیں ان کو، اور پورے عالم اسلام کو، ہم پاک فوج کی پاکستان کی عظیم فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دراصل پاکستان کی فتح ہے، اگرچہ بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ، امریکہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر اور ترکی اور دنیا کے کئی ممالک وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ فی الفور سیز فائر کریں، یعنی جنگ بندی کی جائے۔ تو پاکستان ظاہر ہے کہ ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سیز فائر کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم سنتاس معاہدے پر بھی بات کریں گے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو یہ تو ایک خوش آئند پیغام ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان نے یہ جو اس وقت 2025 میں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس میں سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اور میدان جنگ کی کامیابی تو پوری دنیا نے دیکھی، اور وہ بین الاقوامی آزاد میڈیا کے ادارے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب اللہ نے پاکستان کو فتح دی۔ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں اس وقت آپ کی خدمت میں محترم سامعین و ناظرین رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپریشن بنیانم مرصوص کامیاب ہوا، جو پاک افواج نے شروع کیا۔ 2 گھنٹے کے اندر دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کی طاقت اور صلاحیت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی کے بعد اب ہم یہ چاہیں گے کہ ایک آپریشن پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے نارن حامیہ کے نام سے، یا جو بھی نام ان کو بہتر لگے، کہ جو اندرون ملک پاکستان کے دشمن ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے کہ وہ رہتے پاکستان میں، کھاتے پاکستان کا ہیں اور وہ دشمن کا ساتھ دیتے ہیں، پاک افواج پر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف ایک آپریشن اندرون ملک ہونا چاہیے، خاص طور پر حالت جنگ میں جب پاکستان تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک جس نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کو برا بھلا کہا، پاکستان کو برا بھلا کہا، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ مواقع گنوانے نہیں چاہیے۔ میں حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ آپ سفارتی سطح پر دنیا میں اپنے معاملات لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب کبھی موقع ملے تو موقع کو گنوائے نہ، کیونکہ ہم نے کئی مواقع گنوا دیے۔ خاص طور پر 1962 میں انڈیا چائنا کی لڑائی میں چائنا نے ہمیں کہا کہ اس وقت انڈیا نے اپنی تمام فوج کشمیر سے انڈیا کی یعنی چائنیز سرحد کی طرف منتقل کر دی تھی کہ آپ سری نگر میں آ جائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے، لیکن امریکہ نے اس وقت فون کر کے کہا کہ جناب نہیں، اس وقت کے پریزیڈنٹ امریکی دوستی میں آ گئے۔ بہرحال دنیا کے سفارتی معاملات ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ جناب اب آپ اپنی سفارتکاری کو بہتر کریں، اور اب جب ٹیبل پر بات ہو تو آپ اولاً مسئلہ کشمیر پر بات کریں۔ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر نہ سنتاس معاہدے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور معاہدے کی ضرورت۔ جس طرح انہوں نے معطل کیا ہوا ہے، آپ شملہ معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیجئے۔ سفارتی سطح پر اس حوالے سے جو ہے نا وہ بات جیت کی جائے، ابھی ٹیبل ٹاک ہو، اور پاکستان بالکل اپنی جو ہے نا وہ شرائط رکھے اور اس سے پیچھے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے سامنے پاکستان کو بات کرنی چاہیے فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے، کہ غزہ میں کتنے مظالم ہو گئے۔ یعنی انڈیا کو شکست ہوتی نظر آئی، عالمی طاقتوں کو وہ فوراً بروئے کار آئے اور پاکستان سے کہا کہ جنگ بندی کیجئے۔ انڈیا نے جنگ بندی کا فوراً اعلان کیا، پاکستان نے بھی مثبت جواب دیا۔ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ تو کیا وہ امریکہ جو پاک انڈیا تنازع میں کردار ادا کر سکتا ہے، وہ غزہ کے معاملے میں کردار ادا نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں؟ اور پھر پاکستان کو دو ہاتھ آگے بڑھ کر اب بات کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو ڈرون اٹیک کیے گئے وہ تمام کے تمام ڈرون اسرائیلی ساختہ تھے۔ تو اس سے یہود و عنود کا
گٹھ جوڑ بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے یہودی اور مشرک ایک پیج پر تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو بڑھ کر عالمی دنیا کو پیغام دینا چاہیے، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب پاکستان عالم اسلام کا امام بنے، قیادت کرے اور عالم اسلام کو جمع کرے ایک اجلاس اسلام آباد میں یا کسی بھی مناسب جگہ پر، اسلامی سربراہان مملکت کا بلایا جائے اور ایک مضبوط پیغام وہاں سے دیا جائے کہ مسلمان کم از کم اس حوالے سے متحد ہیں کہ مسئلہ فلسطین جو ہے نا وہ اس کو اس کی اصل روح کے مطابق حل کیا جائے۔ تو یہ کرنے کے کام ہے۔ اس وقت ہم گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے ہمارے جو حکمران ہیں، سفارتی سطح پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کریں، یہ ہماری گزارش رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک افواج کو بارے دیگر خراج تحسین۔ اس وقت بھی کشمیر کا محاذ گرم ہے، افواج وہاں پر موجود ہیں اور وہ برابر دشمن کے دانت کھٹے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ڈیم کو نقصان پہنچایا اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ تمام تر کرنے کے کام ہے جو فی الفور حکومت کو، وزیر اعظم کو، تمام سیاسی قیادتوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے۔ یہی ہماری چند جو ہے نا وہ آج کی اس جنگ کے بعد گزارشات ہیں، اور تمام پاکستان جس طرح جنگ کے معاملے میں متحد تھا، اسی طریقے سے اب پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے بھی ہمیں متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اور دیگر اختلافات کو ایک دو سال کے لیے پس پش ڈال کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا جائے، یہ ہماری گزارش رہے گی۔ پاک افواج کو ہر لمحہ ہر لحظہ خراج تحسین پیش کیا جائے، خاص طور پر جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، اور اسی طریقے سے جنرل ساحر شمشاد صاحب، اور یوں ہی جناب ہمارے جو ہے نا وہ ظہیر بابر صاحب جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں، اور اسی طریقے سے پاک نیوی کے سربراہ، اور تمام لوگوں کو خراج تحسین پوری قوم کا حق بنتا ہے کہ پیش کریں، لیکن خوشی میں نوافل پڑھیے، خوشی کے اندر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ اپنی حدوں کو نہ پھلانگیے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس طرح کی چیزیں کر کے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اصل اسلام کی طرف پلٹیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد ہمارے پیش نظر رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔